الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے شریعت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، طرز گفتگو کیا ہو نہ ہو، اس کے بارے میں بھی بتلایا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہاں ہم کس طرح سے بات کریں، سچ بولیں یا جھوٹ بولیں۔ تو چونکہ ہم آج سچ اور جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ سچ کے کیا فائدے ہیں اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں۔ تو سچ اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہے، الٹا ہے۔ اور سچوں میں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے بارے میں خود بیان فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ بات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ بات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بہتر ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سچا ہے، اور اپنی بات میں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ جس چیز کا وہ وعدہ کیا ہے وہ بندوں کو دے گا، جھوٹ وعدہ نہیں کیا ہے۔ اور جو گناہگار ہے اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، جو عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ عذاب ملے گا اس کو۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سچ بولنے کو مومنوں کو حکم بھی دیا ہے۔ اللہ سچا تو ہے ہی، اور سچ بولنے کی تعلیم بھی دی اللہ نے مومنوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والے میں سے ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ رہو جو لوگ سچ بولتے ہیں۔ تو سچ بولنے کی عادت کن کی ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، وہی سچے ہیں، وہی ایمان والے ہیں، وہی سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان، دیکھیے ڈرنے کا بھی حکم آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈر وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اپنا خالق، اپنا معبود مانتا ہے، وہی اللہ سے ڈرے گا۔ کہیں بھی گناہ کرنے کے لیے سوچے گا تو وہاں اپنے اندر اللہ کا ڈر پائے گا، گناہ سے وہ بچے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، صاف اور سیدھی گفتگو کرو، بالکل سچ بات کہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ سچ کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچ بولو، سچوں میں سے ہو جاؤ، گویا کہ یہ متقیوں کی علامت اور پہچان ہے، سچ بولنا۔ اللہ رب العالمین اب سچ کے فائدے کے بارے میں یہاں اس آیت کے اندر سورہ احزاب میں بیان فرما رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچ بولو گے، درست بات کرو گے تو تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین درست کر دے گا، صحیح کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم۔ اور پھر دوسرا فائدہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو سچ بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے تو اس کے اعمال کے اندر بھی درستگی، اسی طرح سے اس کے لیے مغفرت بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو سچ بولے گا
اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومن عورت، مسلم مرد اور مسلم عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے نا، والصادقین والصادقات، کہ جو سچ بولنے والے مرد ہیں اور سچ بولنے والی جو عورتیں ہیں، اس کے بارے میں لاسٹ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے جو سچ بولتے ہیں۔ اب سچ کے سلسلے میں آپ نبیوں کی زندگی کو دیکھیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ لے لیں دیگر جو نبی، یوسف علیہ السلام لے لے، ابراہیم علیہ السلام لے لے، یعقوب لے لے، اسماعیل لے لے، اسحاق لے لے۔ یوسف کے بارے میں کیا آیا ہے؟ ایھا الصدیق نہیں آیا ہے، کہا کہ اے سچا۔ اسی طرح سے آپ ابراہیم علیہ السلام کو لے لے، ان کے بیٹوں کو لے لے، انہ کان صدیقا نبیا، انہ کان صادق الوعد۔ اس طرح سے وہ اپنے وعدے کے پکے تھے، سچے تھے، یہ سب سچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو دیگر نبیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ سچے تھے، وعدے کے اعتبار سے بھی وہ بالکل سچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العالمین آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سچے تھے، کس طرح سے آپ سچ بولتے تھے، آپ سچے کیسے تھے؟ کہ دیکھیے، آپ نبی بننے سے پہلے مکی زندگی میں بھی آپ صادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے نا، کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، امانت دار بھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقہ، کہ ہم نے آپ کو تو سچ بولتے ہی پایا ہے ہمیشہ، اب جھوٹ بولتے ہی نہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اسی طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی آپ علامت اور پہچان اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ جب ابو سفیان شاہ روم کے پاس جب گئے تھے، ہرقل کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ سوالات کیے نا، سوالات کیے نا کہ یہ نبی کون ہے، نہیں ہے۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بہت بعد میں اسلام لائے نا۔ اب وہاں جب گئے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہیں، کون ہیں، نہیں ہیں، وہ جواب دیتے گئے۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ اسے پوچھو کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا حکم کرتے ہیں، کس چیز کے حکم کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ ہمیں یہ حکم کرتے ہیں کہ اعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں اور سچ بولنے کو کہتے ہیں، کیا؟ سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان نہیں لایا ہے، لیکن دیکھیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شاہ روم ہرقل کے پاس، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ سچے، سچ بولتے ہیں، سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سچے تھے، یعنی گویا کہ سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی رسوائی سے وہ بچ سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے اپنے آپ کا خدشہ ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دلاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث، جو بات بتلانی ہے یہاں، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے اور سچ بولنے کی آپ تعلیم دیتے تھے، اور اسی سچائی کو صحابہ نے اپنایا تو اس کے لیے دنیا میں بشارت مل گئی، کامیابی کی بشارت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں سچ بولنے کے سلسلے میں آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کی جستجو میں تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھا جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی میں سے، اور نافرمانی کون سی راہ بتاتا ہے؟ جہنم کی راہ، جہنم کی راہ۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اور جھوٹ کی جستجو میں ہی رہتا، یعنی جھوٹ بولنے کی طاق میں تلاش میں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ جھوٹا لکھ جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹا، صدیقہ، اور یہاں کذابہ، بہت زیادہ جھوٹا لکھ جاتا۔ تب اس میں تبذیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ جاتا ہے، یعنی مطلب کہ سچائی کو جو آدمی اپنائے گا اس کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے نا، کامیابی ہے اس کے لیے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہے، بڑا اجر ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس چیز کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف جاؤ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ سچ یہ اطمینان کا باعث ہے، سچ یہ اطمینان کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ یہ شکوک و شبہات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ والکذب ریبہ، کہ جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ شکوک و شبہات میں آدمی کو مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے اور سچائی کو اپنانا چاہیے، سچائی کی راہ میں ہی کامیابی ہے۔ اگر سچائی کو کوئی اپنا لیتا ہے نا تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر ہے اور آخرت کے اندر بھی خیر ہے۔ دیکھیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 3 صحابہ میں سے تھے جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اب سورہ توبہ اٹھائے نا، دیکھیں نا ان کا واقعہ کیسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیے تو سارے لوگ گئے جن کو جانا تھا، کچھ منافقین تھے اس میں جو پیچھے رہ گئے، اور نہ جانے والوں میں تقریباً 80 سے کچھ زائد لوگ تھے، 80 لوگ تقریباً یا کچھ زائد اس جنگ میں نہ شریک ہونے والے۔ یہ کعب بن مالک ان کے پاس سب کچھ تھا، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت پھلوں کا موسم تھا اور کسی چیز کی میرے پاس کمی نہیں تھی، خوشحالی تھی، لیکن میں صرف اس امید پر کہ میرے پاس تو سواری بھی ہے نا، میں بعد میں بھی جاؤں گا تو لوگوں تک پہنچ جاؤں گا۔ اب اسی ٹال مٹول میں وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ پھر پتہ لگاتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی بات اب چلنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس ہو رہے ہیں۔ تو جب واپس ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی کیا عذر تھا ان کے پاس، کیوں آپ شامل نہیں ہوئے، کیوں نہیں شریک ہوئے؟ تو سارے لوگ جو منافقین تھے نا وہ عذر تلاش کرنے لگے کہ آئیں گے تو ہم اس طرح سے بہانہ کر لیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، ایسا تھا۔ لیکن یہ کعب بن مالک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا، جس وجہ سے میں شرکت نہیں کر سکا میں سچ بولوں گا کہ کیوں میں نہیں جا سکا۔ اور 2 اور بھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ بھی تھے نا، 3 لوگ یہ بالکل سچ بولنے والے تھے، 3 لوگ یہ سچ بولنے والے تھے وہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ جب آپ سفر سے آتے تھے تو مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھ کر کے 2 رکعت بیٹھتے تھے۔ پھر وہاں جب بیٹھے تو یہ منافقین سب جو بھی تھے نا، جو سب شامل نہیں ہوئے تھے، وہ جا کر کے عذر بیان کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ تھا، یہ تھا، یہ پریشانی تھی، وہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہے۔ اب ان کی باری آئی، یہ کعب بن مالک وہاں گئے۔ کعب بن مالک جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں شرکت نہیں کیے ہو؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں پہلے، یعنی بعد میں وہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ یہ بولنے میں بہت ماہر تھے، چرب زبان تھے، چاہتے تھے یہ بہانے نکال لیتے، لیکن یہ کہے کہ نہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو نبی سے میں جھوٹ بولوں گا، لیکن اللہ سے میں نہیں چھپا سکتا، اللہ تعالیٰ باخبر کر دے گا، پھر تو یہ بڑی رسوائی والی بات ہوگی۔ تو کیوں نہ پہلے ہی رسوا ہو جائے، کیوں نہ پہلے ہم
اقرار کر لے کہ بھائی ہم نہیں جا سکے ہیں، ہمارے پاس ہماری یہ غلطی ہے یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بتلایا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، بس ٹال مٹول جس کی وجہ سے میں شرکت نہیں کر سکا، بس میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، بس یہی ہے کہ میرے پاس سب کچھ تھا، اسی امید میں کہ میرے پاس ہے، میں بعد میں بھی جاؤں گا تو جنگ میں شریک ہو جاؤں گا، نہیں جا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ یہ فیصلہ کرے گا تب یہ کوئی معاملہ حل ہوگا۔ وہاں سے وہ آتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، اور آ کر کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیوں نہیں جھوٹ بول دیا، جس طرح کہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی، اسی طرح سے تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے، ہے نا؟ کہا کہ نہیں، مجھے پسند نہیں ہوا کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اور بھی ہے میرے جیسے کہ جو سچ بولنے والے ہو؟ تو بتایا گیا تو یہی دو لوگ اور تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں ان تینوں کو کہے کہ جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اچھا، یہ دونوں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ یہ دونوں گئے تو گھر میں بند ہو گئے، وہیں گھر میں، لیکن یہ چونکہ بوڑھے تھے، کچھ یہ دونوں کچھ عمر کے زیادہ تھے، لیکن یہ کعب بن مالک یہ نوجوان تھے، یہ گھر میں بیٹھے نہیں، یہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور نماز پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بھی خصوصی طور سے کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دیکھتے کہ آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں تک معاملہ ہوا، یعنی بات چیت بند، بات چیت بھی بند، سلام کرتے جواب مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، دوسرے صحابہ کو بھی روک دیا گیا، یہاں تک کہ جب 40 راتیں گزر گئی، 40 راتیں، تو یہ حکم ہوا کہ یہ سب بیویوں سے الگ تھلگ ہو جائے، بیوی کے پاس بھی نہ رہے۔ کعب بن مالک، اس کا واقعہ آپ دیکھیے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین پوری کشادگی کے باوجود بھی اس پہ تنگ آ گئی تھی، اس قدر کا معاملہ ہو گیا تھا، یعنی ان کو خود یہ زمین نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمین ہے جس زمین پر میں جی رہا تھا، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اچھا، اس بیچ میں شیطان کو اور موقع ملا، شیطان دیکھیے کس طرح سے حملہ کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، معاملہ کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے حوالے، کہ اللہ یہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے گھر والوں سے الگ ہو رہے ہیں، اب سب سے بات چیت نہیں ہو رہی، مسجد میں آتے نماز پڑھتے جاتے، بات نہیں ہو رہی ہے، تو بہت بوریت محسوس ہو رہی تھی، اور حالت بہت بگڑ گئی تھی کہ مان لے کہ آدمی ایک سماج میں رہے، وہاں بات چیت نہ ہو تو کب تک آدمی جیے گا، وہاں کیسی زندگی اس کی گزرے گی وہاں۔ پھر غسان کا بادشاہ، اس نے اس کے پاس خط بھیجا، کعب بن مالک کے پاس خط بھیجا کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں جو چاہیے ہم دیں گے، دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی خط کو دیکھا اس نے جلا دیا، کہا یہ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو یہ ایک اور پریشانی ہمارے لیے آ جائے گی، اس لیے اس نے اس خط کو جلا دیا کہ یہ شیطانی راستہ ہے، ہم نبی کے دین کو چھوڑ کر کے اگر اس طرف جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم جیسی بھی زندگی گزرے گی اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا وہی فیصلہ کرے گا۔ اسی حالت میں ہو رہے، جب 50 دن گزر گیا نا، تو 50ویں رات کی جو یعنی فجر کی جو نماز تھی وہ اپنے چھت ہی پر پڑھے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا، نبی پر آیات اتار کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، تو اب خوشخبری دینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، پہلے خوشخبری سنائیں گے اس کو۔ ایک سواری پر گئے تیزی میں، لیکن دوسرا آدمی ایک پہاڑ کے ذریعے سے پہاڑ پر چڑھ کر کے اس نے آواز لگائی کہ کعب ابشر، خوشخبری ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہو۔ یہ سوار جو گئے نا، اس سے پہلے اس کی آواز اس کو پہنچ گئی، اس کی آواز پہلے پہنچی، اور وہ کہتے کہ جیسے میں نے اس کی آواز سنی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا مسئلہ اب حل ہو گیا۔ وہی وہ سجدہ شکر کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے،
सच्चाई की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बचा लिया, और सच बोलने की वजह से अल्लाह की तरफ से इसको ये खुशखबरी और बशारत मिली कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बशारत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। अच्छा, ये बयान करते हैं कि उसके बाद से क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना और कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे बचाया सच्चाई की वजह से, जो मैंने सच बोला ना, सच की वजह से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दिया है ना। उसके बाद कहते कि ज़िंदगी भर उसने वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक मर्तबा बयान करने लगे कि अब तक मैंने जो वादा किया उस वादे पे मैं कायम हूँ, झूठ नहीं बोलता, और उम्मीद है अल्लाह से कि आइंदा की जो ज़िंदगी है उसमें भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो झूठ से मेरे भाई कामयाबी नहीं है, झूठ बोलने से सच में कामयाबी है। चे जाए कि वक्ती तौर पर आपको दुश्वारी लायक हो, परेशानी लायक हो, लेकिन सच को अगर आप अपनाते हैं तो इसी में कामयाबी है। जन्नत की राह है ये, सच बोलना ही ये जन्नत की राह है। अब देखिए, एक आदमी सच बोल झूठ की राह अपनाता है, तो झूठ की राह अपनाने की वजह से अमल कबूल नहीं होता अल्लाह के यहाँ। कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बुखारी मुस्लिम के अंदर कि एक नबी गज़वा के लिए गए, गज़ा नबी मिनल अंबिया, कि एक नबी गज़वा के लिए जब तैयार हुए गज़वा करने के लिए, तो उसने अपनी कौम से कहा, वो पैगंबर कौम से कहा, या अबू हुरैरा की रवायत से बुखारी मुस्लिम के अंदर, तो कहा कि जिसने अभी नई नई शादी की है और अपनी बीवी के पास नहीं गया है, मिलना चाहता है, तो वो हमारे साथ जंग में शरीक ना हो, जिहाद में ना निकले। इससे ये भी पता चलता है कि जो लीडर है, जो हेड है, उसको देख लेना चाहिए कि ऐसे लोग हों कि जो बिल्कुल दिल जमाई के साथ लड़ने वाले हों। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उसके पीछे है और उसके तरफ ध्यान है और वो लड़ाई में दिल न लगाए। उसने क्या कहा कि जिसने अभी नई नई शादी की है वो हमारे साथ ना आए, जो अपनी बीवी के पास जाना चाहता है या अभी मिला नहीं है, मिलना चाहता है, वो हमारे साथ शरीक ना हो। इसी तरह से कहा कि जिसने अभी मकान बनवाया है और उसका छत ढालना चाहता है या छत देना चाहता है, अभी नहीं किया है, तो वो भी हमारे साथ शरीक ना हो, हमारे साथ ना आए। इसी तरह से कि वो जिसने बकरियां या ऊँटनियाँ खरीदी हैं यानी गाभिन, और बच्चा तलने का वक्त करीब है, तो वो भी हमारे साथ ना आए। इन लोगों को उन्होंने छाड़ दिया, कहा कि ये सब, क्योंकि अगर ये जंग में जाएंगे तो ध्यान इधर रहेगा, भाई बच्चा जनने का वक्त है या काम है, फला है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये लोग सब हमारे साथ शामिल ना हो। फिर जब उस बस्ती के करीब गए, बस्ती के जब करीब पहुंचते हैं तो असर का टाइम था, और उस कौम में या उस नबी के ज़माने में रात में जंग मना था। तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, जैसा कि सूरज से क्या कहा कि सूरज तू भी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, मामूर है, मैं भी अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ। तो अल्लाह से उसने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको रोक दे, सूरज को रोक दे या इसके रफ्तार को कम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम कर दिया, और कम करने के बाद वो नबी जंग किए और इसको शाम होने से पहले पहले कामयाबी मिल गई, ये जीत गए। जो गनीमत के जो माल आए ना, गनीमत के माल, पहले देखिए इस उम्मत के लिए गनीमत हलाल है। जंग में जो माल लड़ कर के काफिरों से हासिल किया जाता है, लड़ करके, तो उसको माले गनीमत कहा जाता है, और जो बगैर लड़े हासिल हो जाए तो उसको माले फै कहा जाता है। तो ये गनीमत के माल जब जमा किए तो इस उम्मत के लिए गनीमत हलाल है। इस उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, वहिल्लत ली अल-गनाइम, कि गनीमत के जो माल है हमारे लिए हलाल है, हमारी उम्मत में। लेकिन पहले नबियों के दौर में गनीमत के माल नहीं खाते थे, बल्कि आसमान से आग आती थी और आग उसको जला देती थी, आग जला करके चली जाती थी, और ये उसकी कबूलियत की अलामत और पहचान हुआ करती थी। तो गनीमत के माल जमा किए, और जमा करने के बाद अब देख रहे हैं कि आगे नहीं आ रही है जलाने के लिए, क्या मसला है। तो नबी ने कहा कि नहीं, तुम लोगों में से कोई गद्दारी करने वाला है, गद्दारी किया है, ख़यानत किया है। अब देखिए कि झूठ की राह अपनाने से क्या नुकसान होता है। अब देखिए, उस गनीमत को जलाने के लिए अल्लाह की तरफ से आग नहीं आई, तो नबी ने कहा कि गद्दार है, तुम लोगों में से ख़यानत किया है। तो ऐसा करो कि सारे जितने भी बस्ती वाले हैं ना, एक एक करके हमारे साथ आकर के बैत करें हमारे हाथ पे। तो बैत लिए तो ये अभी शुरू में हर कबीला से एक एक आदमी लिए थे,
تو جس قبیلے کے اندر یہ خیانت ہوا تھا، جس قبیلے والوں نے کیا تھا، اس قبیلے والوں کا ہاتھ ان کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب اس نے کہا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ یعنی تمہارے اندر یہ غدار ہے، لہٰذا تمہارے قبیلے والے ہر آدمی آئے اسے بیعت کرے۔ تو 2 یا 3 آدمی کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ پھر یہ لائے وہ غنیمت کا جو مال تھا کہ ایک سونے کا سر یعنی گائے کا جس طرح کے سر ہوتا ہے نا، اس طرح سے لایا گیا، اور جیسے اس کو لایا گیا تو آگ آئی اور جلا کر کے چلی گئی۔ اب یہاں سچائی کی راہ اپنائے ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ یہاں جھوٹ یعنی غداری، دغا سے، یہ غنیمت سے جو مال چرایا گیا تھا نا، جس کی وجہ سے آگ اس کو نہیں جلائی، دیکھیے، لیکن جب اس میں لا کر کے واپس کیا گیا تب یہ قبول ہوا۔ تو یہ فتح یابی اور قبولیت کی علامت ہے کہ آگ آسمان سے آئے اور جلا جائے۔ یہ پہلی امت میں تھی۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے کہ سچائی کی راہ اپنانے میں ہی بھلائی ہے، اور ہر جگہ سچائی ضروری ہے۔ ہر راہ میں سچائی کو آپ اپنائیں، جہاں کہیں بھی ہو، آپ عام حالت میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہاں آپ کو سچائی کی راہ اپنانا اور سچائی کو لے کر کے چلنا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خرید و فروخت میں بھی آدمی کو سچائی کی راہ اپنانا ہے۔ اگر سچائی کو اپناتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ برکت ہوتی ہے، کاروبار میں، تجارت کے اندر برکت آتی ہے۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو برکت اس کی مٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ 2 سودا کرنے والے جب تک وہاں ہے نا تب تک اختیار ہے، چاہے تو وہ ختم کر لے سودا یا چاہے تو طے کر لے، جو بھی دے دے، جب تک وہاں سے مجلس سے جدا نہیں ہوئے تب تک۔ جدا ہونے کے بعد پھر اب یہاں یہ اختیار نہیں رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ دونوں خریدنے اور بیچنے والے سچائی کو اپنا لے تو اس کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، یا جو سچائی کو بتلا دے، مان لے کہ سامان کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے، اس کو بیان کرتے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولے، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو چھپائے تو اس کی برکت مٹ جاتی ہے۔ سچائی اپنانے سے کیا ہے کہ خرید و فروخت میں، کاروبار میں برکت آتی ہے۔ جھوٹ کو اپنانے سے کیا ہے کہ برکت اس کی مٹ جاتی ہے۔ آپ کو لگے گا بہت مال ہے لیکن منٹو سیکنڈ میں خلاص ہے، اس کے اندر برکت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ سچائی کی پہچان اور علامت ہے کہ سچائی کو اگر آدمی اپناتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، فائدہ ہے۔ دیکھیے، سچائی کو جو اپناتا ہے اس کی راہ کیا ہے، جنت ہے، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو آدمی سچائی کو اپناتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور اس کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طرح سے سچائی سے کیا ہے کہ انسان کو حسن خاتمہ کی توفیق ممکن ہے، کہ اچھی موت اس کی ہو۔ اس سب پہ دلائل ہے، لیکن بس اشارتاً یہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے سچائی آدمی کو ہر جگہ اپنانا چاہیے، چاہے آپ، اور سب سے پہلے سچ کہاں ہو، آدمی کہاں ہو سب سے پہلے سچا؟ سب سے پہلے تو عقیدہ توحید میں سچا ہو، عقیدہ توحید میں آدمی سب سے پہلے سچا ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، سچے دل سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہے، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سچے دل سے اگر کہتا ہے تو، زبان سے نہیں۔ اب دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، یا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اچھا، بات میں بھی آدمی کو چاہیے کہ سچائی اپنائیں، جہاں کہیں بھی، عام گفتگو میں بھی آپ سچائی کو اپنائیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی یہ کس کی علامت ہے؟ مومنوں کی علامت ہے۔ جھوٹ کون بولتا ہے؟ منافق بولتا ہے نا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یا 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک ہے کہ سچ بولے، سچ کو اگر اپناتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ کس کے؟ منافق۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے،
بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے امانت کے اندر خیانت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے نا کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں آ جائے تو پکا منافق ہے۔ 4 چیزیں آ جائے، 4 صفت ایک آدمی کے اندر آ جائے تو پکا خالص منافق ہے۔ اور ان 4 میں سے کوئی ایک صفت آ جائے تو اس کے اندر منافق کی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ اس میں کہ ایک چیز کیا ہے کہ جب جھگڑے تو گالی گلوچ پہ پہنچ جائے۔ 3 چیز یہی ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو گالی گلوچ تک پہنچ جائے۔ گویا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، اور جھوٹ بولنے سے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے جھوٹ سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ مان لے کہ آدمی کسی سے جھوٹ نہ بولے، اپنے بچے سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ بہت سارے لوگ بچے سے جھوٹ بولتا ہے، اور دیکھیے جو آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کو اپناتا ہے نا تو اس کے لیے جنت ہے۔ وہ حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے علاقے سے ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم دن و رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ کیا 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی کوئی کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر تم نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے روزے ہے، رمضان کے روزے۔ تو اس نے کہا یہ رمضان کے روزے کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں تو نفلی روزہ اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ، یعنی فرضی زکوٰۃ۔ تو اس نے کہا کہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر تو تطوع کرنا چاہے، صدقہ کا یعنی نفلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لاسٹ میں اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب جانے لگا تو کہ اللہ کی قسم نہ تو میں اسے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدق۔ دیکھیے سچ اگر بولا ہے اور سچ بولتا ہے، اس پر اگر عمل کر لیتا ہے تو جنت ہے۔ افلح ان صدق یعنی کامیابی ہے، کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ کامیاب ہونے کے لیے، سچا ہونے کے لیے آدمی سب سے پہلے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب کا اہتمام کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ دخل الجنہ ان صدق، کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ گویا کہ سچائی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت میں آدمی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عامر کی روایت ہے وہ، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے ماں نے یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اب دیکھیے ہم لوگ کیسے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں لیکن بچہ کو ہم لا کر دیتے نہیں ہیں، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جانوروں سے تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم کیا دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا دو گی؟ تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ میں کھجور دینے کا میں نے کہا ہے کہ میں کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم نہیں دیتی نا تو تم جھوٹوں میں لکھی جاتی، تمہارا نام جھوٹوں میں لکھا جاتا۔ گویا کہ ہم بچوں سے اگر بولے تو ہم اپنی بات کو سچ کر دکھائیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مان لے بچوں سے وعدہ کرتے بچوں سے اور بچوں کو لا کر کے نہیں دیتے ہیں تو بچے کیا سوچیں گے؟ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، آئندہ سے وہ آگاہ رہیں گے۔ اور مان لے کہ یہ صفت بچے کے اندر بھی آئے گی، بچے کے اندر بھی یہ صفت آئے گی کہ بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کریں گے۔ اس لیے اس میں بچنا چاہیے آدمی کو، بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ بچوں کو کی تعلیم، تربیت یہ بچپن سے ہی ہوتی ہے، تو بچپن سے اگر آپ ان کو سچ بول لیں، آپ خود سچ نہیں بولیں گے، آپ خود فلم دیکھیں گے، غلط چیز دیکھیں گے، بچے آپ کے سامنے ہیں تو کیا دیکھیں گے بچے؟ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بچے نماز پڑھنے جائیں گے؟ ہاں، اس لیے سب سے پہلے اپنے کو سدھاریے، اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی لائیے۔ آپ خود اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی نہیں لاتے اور یہ چاہتے کہ بچے کے اندر چینجنگ اور تبدیلی آ جائے تو یہ ناممکن ہے میرے بھائی، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے خود اپنے اندر آپ چینجنگ اور تبدیلی لائیں، پھر آپ سچ بولتے ہیں، بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دلائیں۔ آپ بتائیں کہ جھوٹا وہ لوگ ہیں جو
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جھوٹ کا کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا ایمان نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو نہیں مانتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اپنا لو۔ تو سچائی کے اپنانے والے جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اپنے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے گواہی میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، گواہی میں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جو جھوٹ ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، اس میں سے ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اسی میں سے ایک ہے الا وقول زور، آپ نے 3 مرتبہ وہ شہادت زور، آپ نے یعنی جھوٹی بات، جھوٹی گواہی 3 مرتبہ آپ نے بات کہی، یہ بھی کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ڈرایا ہے، آپ نے فرمایا یاکم والکذب، کہ جھوٹ سے بھاگو، بچو۔ تو جھوٹ ہمیں کہیں نہیں بولنا چاہیے، اپنی بات آ جائے، چاہے کسی اور کی بات آ جائے، مال کاروبار کی بات ہو، چاہے تجارت کی بات ہو، ہے نا، اسی طرح سے گواہی کی بات ہو، ہے نا، کہیں بھی ہر جگہ آپ سچائی کو اپنائیں، اور سچائی کو اپنا کر کے اس پر چلے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی قسم کھاتا ہے نا، تو قسم میں بھی سچا ہو، قسم میں بھی سچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ، اور اس وقت قسم کھاؤ جب تم سچا ہو تب قسم کھاؤ۔ تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جھوٹ 3 جگہوں میں جائز ہے، ٹائم ہو گیا اختصار میں، 3 جگہوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے مصلحتاً۔ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہے تو شوہر اپنی بیوی کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جائز طریقے سے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے جنگ میں مان لے نکلنا کسی اور طرف ہے، اعلان کسی اور طرف کر رہے ہیں، تو یہاں بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے 2 قبیلوں میں اختلاف ہے، 2 قبیلوں کو ملانے کے لیے اگر بیچ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، نیت صلح اور ملانے کی نیت ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ مان لے کہ 2 قبیلے والے آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، دونوں میں جنگ ہوتی ہے یا دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ایک تیسرا آدمی وہاں جاتا ہے اور جا کر کے ملانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ یہ آپ کی تعریف کر رہے تھے آپ لوگوں کی، حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس میں وہ تعریف نہیں کرتے، ان کے خلاف ہے، لیکن یہاں ملانا مقصد ہے تاکہ دونوں مل جائے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے 3 جگہوں میں، میاں بیوی کے درمیان، یعنی شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے تاکہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسرے کے 2 قبیلوں کے درمیان ملانے کے لیے، اور اسی طرح سے جنگ میں۔ باقی جو حالات ہیں نا جھوٹ کے، یہ سب منع ہے اسلام کے اندر، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔